بے وفا دوست۔ ایک ندی کے کنارے بیری کا ایک بڑا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا جسے روسا کہتے ہیں۔ وہ ایک ہوشیار اور اچھے دل والا بندر تھا۔ اس نے دریا پر آنے والے تمام جانوروں اور پرندوں کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے بیر پیش کی۔ ندی میں مگر نامی مگر مچھ رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے نیچے واقع ایک غار میں رہتا تھا۔ ایک دن مگر مچھ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے دریا کے کنارے آیا۔ یہ گرم اور دھوپ والا دن تھا اور مگر نے سارا دن کوئی چیز نہیں پکڑی تھی۔ تھک گیا اور تپتا اس نے خود کو کچھ دیر آرام کے لیے بیری کے درخت کے سائے میں گھسیٹا۔ جب اس نے کسی کو پکارتے ہوئے اسے بڑی مشکل سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ہیلو دوست، میں یہاں حاضر ہوں۔ مگر نے دیکھا کہ ریشہ بندر کو اس کی طرف دیکھتے ہو مسکرا رہا ہے۔ بندر نے ایک مٹھی بھر رسیلی بیر نکال کر میجر کی طرف پھینک دی۔ میجر نے کہا، اور مزیدار بیری کھا۔ تب سے روزانہ مگر دریا کے کنارے آتا اور ریشہ کے ذریعہ گرا ہوا بیری کھاتا۔ وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن مگر کچھ بیر اپنی بیوی کے پاس گھر گیا۔ وہ انہیں لذیذ لگی۔ انہوں نے کہا، اگر بیر بہت ہوتے ہیں تو بندر کا دل کتنا مزیدار ہوگا کہ ان بیریوں کو کھا۔ 8 لاتے ہیں تو میں خود کو بھوکا مار دوں گا۔ چنانچہ مگر روسی بندر سے ملنے پہنچ گیا۔ میری بیوی نے اس بیری کو پسند کیا تھا جو آپ نے اسے بہت بھیجا تھا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے آپ کو رات کے کھانے کے لیے مدعو کیا ہے۔ مگر نے ریشہ کو کہا۔ ریشہ نے کہا، میں ضرور آؤں گا، لیکن میں تیز تیر نہیں سکتا اور آپ ندی میں رہتے ہیں، پریشان نہ ہوں۔ مگر نے کہا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر اٹھاؤں گا۔ ریشہ آسانی سے چھلانگ لگا کر مگر کی پیٹھ پر آ گیا۔ مگر بینک سے دور تیرنا شروع کیا۔ دریا کے وسط تک پہنچنے پر مگر مچھ پانی کے نیچے ڈوبنے لگا۔ ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گھبرانا نہیں ریشہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تیر نہیں سکتا۔ معذرت میرے دوست، مگر نے جواب دیا۔ میری بیوی آپ کا دل کھانا چاہتی ہے، لہٰذا میں نے آپ کو مارنا ہے۔ گھبرا کر ریشہ نے کہا، میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ میں تیر نہیں سکتا۔ مگر کہتا ہے، معذرت میرے دوست، یہ مگر نے جواب دیا۔ میری بیوی آپ کا دل کھانا چاہتی ہے، لہٰذا میں نے آپ کو مارنا ہے۔ ہمیں واپس جانا پڑے گا، کیونکہ جب میں باہر جاتا ہوں تو عام طور پر گھر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بے وقوف مگر مچھ فوراً مڑ کر واپس بینک کی طرف تیر گیا۔ ریشہ فوراً مگر کی پیٹھ سے نیچے کود گیا اور بیری کے درخت کو اچھال دیا۔ ریشہ نے کہا، آپ ایک بے وقوف مگر مچھ ہیں۔ اگر میں نے اپنا دل پیچھے چھوڑ دیا تو میں کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ آپ بے وفا دوست رہے ہیں، ہماری دوستی ختم ہو گئی ہے۔